بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں ایمان کی حلاوت انہی جیسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو بیٹے بیٹائی یہ دین حاصل ہو گیا۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دین کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر نہیں، لیکن جن لوگوں نے اس کام کے لیے محنت کی، قربانیاں دی، مشقتیں برداشت کی، ان کو حقیقت ایمان کی صحیح حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو کیپ ٹاؤن کا میں نے آپ کو سنایا، یہ اس لیے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد کی تعمیر کرنے میں ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں، کوئی پریشانی اور الجھن نہیں، بلکہ جب اور جہاں مسجد بنانا چاہیں مسجد بنا سکتے ہیں۔ لہذا مسجد کی تعمیر کا یہ موقع ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے، اور اس تعمیر میں جو شخص بھی جس طرح سے اس میں حصہ ڈالے، اس کے لیے ممکن ہو حصہ لے، تو اس کے لیے بڑی عظیم سعادت کی بات ہے، کیونکہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مسجد کی تعمیر دیواروں سے، بلاکوں سے، اینٹوں سے، پلاسٹر سے اور چونا پتھر سے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مسجد تعمیر فرمائی، یعنی مسجد نبوی، اس کی چھت بھی پکی نہیں تھی، اس کی دیواریں بھی پکی نہیں تھی، بلکہ کھجور کے پتوں کی دیواریں کڑی کر دی گئی تھیں۔ لیکن روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد اس سے زیادہ افضل مسجد کوئی وجود میں نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد ان دیواروں کا نام نہیں، مسجد ان میناروں کا نام نہیں، اس محراب اور ان پتھر اور چونے کا نام نہیں، بلکہ مسجد در حقیقت سجدہ کرنے والوں کا نام ہے۔ اگر بڑی عالیشان مسجد تعمیر کر دی گئی اور اس پر دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے اس پر نقش و نگار بنا دیے گئے، لیکن وہ مسجد نماز پڑھنے والوں سے خالی ہے، تو وہ مسجد آباد نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد ویران ہے۔ لہذا مسجد کی آبادی وہاں پر نماز پڑھنے والوں سے اور وہاں پر ذکر کرنے والوں سے ہوتی ہے۔ نبی کریم آگے فرمایا قرب قیامت میں مساجد کی حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے حالات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آخر دور میں ایسا زمانہ آ جائے گا، یعنی بظاہر ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، تعمیر شدہ ہوں گی، اور دیکھنے میں بڑی عالیشان مسجد نظر آئیں گی، لیکن اندر سے وہ ویران ہوں گی، اس لیے کہ ان میں نماز پڑھنے والے بہت کم ہوں گے، اور جن کاموں کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے ان کاموں کی ادائیگی کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ ایسی مسجد کے بارے میں فرمایا کہ بظاہر وہ آباد ہے، لیکن حقیقت میں وہ ویران ہے۔ اسی کی طرف اقبال مرحوم نے اس شعر میں اشارہ کیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بہرحال جو لوگ اس مسجد کی تعمیر میں جس طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی مشکلات کو ان کے لیے آسان فرمائے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ مسجد کے سلسلے میں ہمارا فریضہ صرف عمارت کھڑی کر دینے پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ عمارت کھڑی کر دینے کے بعد یہ بھی ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم اس کو نماز سے آباد کریں، تلاوت سے آباد کریں، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد در حقیقت ایک مرکزی مقام کی حامل ہے، اس لیے کہ وہاں سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، وہاں کردار کی تعمیر ہوتی ہے، اخلاق فاضلہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ انہی کاموں کے لیے
اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مسجد ظاہری اعتبار سے بھی آباد ہو اور باطنی اعتبار سے بھی آباد ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کو تمام اہل محلہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور تمام اہل محلہ کو اس سلسلے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کو صحیح معنی میں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔